حضرت آدم کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی کہ کیا آپ ایسے مخلوق کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گی؟ لیکن اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ یہ ایک عظیم مرتبہ تھا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کی اصل مٹی ہے، اس لیے ہمیں کبھی غمن نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی عزت اس کی تقوی اور اچھے اعمال میں ہے۔ علم کی فضیلت اور فرشتوں پر برتری۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں صرف وہی علم ہے جو آپ نے دیا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ علم کتنی بڑی چیز ہے۔ انسان کو اللہ نے علم کی وجہ سے عزت دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، کیونکہ وہی ہمیں دوسروں سے بہتر بناتا ہے، نہ کہ صرف طاقت یا شکل۔ ابلیس کا انکار اور تکبر۔ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے حکم مانا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ یہ اس کا تکبر تھا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے پھر قسم کھائی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ غمند سب سے بڑی برائی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے تو وہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہمبل رہنا چاہیے اور اللہ کے ہر حکم کو ماننا چاہیے۔ حضرت حوا اور جنت کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے ان کی جوڑی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی اور کہا گیا کہ جنت کی ہر چیز کھا سکتے ہو، لیکن ایک خاص درخت کے پاس مت جانا۔ جنت میں ان کی زندگی سکون اور خوشی سے گزر رہی تھی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے جوڑی کا نظام بنایا ہے تاکہ وہ اکیلا محسوس نہ کرے۔ ساتھ ہی یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ جب اللہ کوئی چیز منع کرتا ہے تو اس میں ہمارے لیے ہی بھلائی ہوتی ہے۔ ہمیں ہر صورت میں اللہ کے حکم کی پابندی کرنی چاہیے۔ شیطان کا وسوسہ اور زمین پر آنا۔ ابلیس نے اپنی دشمنی نبھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بتایا۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لوگے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ انہوں نے بھول سے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس پر اللہ کا حکم آیا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ یہ انسان کی دنیا میں آنے کی شروعات تھی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ شیطان ہمیشہ ہمیں غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور اللہ کی بات کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے۔ غلطی ہو جائے تو ترنت سدھار لینا چاہیے۔ توبہ اور اللہ کی رحمت۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے ترنت اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان میں رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھاتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے ضروری چیز ہے توبہ کرنا۔ اللہ بہت مہربان ہے اور اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اگر وہ دل سے معافی مانگے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی طرف واپس آنا چاہیے۔